بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفی خسر. اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، اور یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے پہلی آیت کے اندر زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ مطلب وقت کی قسم کھائی، اور اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، جس کا آج مسلمانوں نے خون کر دیا، جس کے مقام کو، مرتبے کو فراموش کر دیا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہمارے یہاں، جس کے منزلت کو مسلمانوں نے کلی طور پر فراموش کر دیا ہے۔ جو اسلام، جو قرآن، جو رب ہمیں وقت کی اہمیت اور افادیت کی طرف آگے بڑھانا چاہتا ہے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے تمام انسان کو پیدا کیا اور اس کی طاقت کے بقدر اس کو مکلف بنایا، اور اسے اسی چیز کا مطالبہ کیا جس کو انسان ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وقت جیسی عظیم نعمت سے نوازا جو اس کی معاونت اور مدد کرتا ہے۔ اسی لیے وقت دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ہم نے اس کا استعمال صحیح طور پر کیا، اچھے طور پر کیا، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر ہم نے اس کا استعمال اچھے ڈھنگ سے نہیں کیا، یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا، تو یہ ہمارے لیے وبال جال ہے۔ پہلی صورت جس کے استعمال سے فائدہ پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کے استعمال پر جو بھلائی اور فائدہ ملتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر ہم نے اس وقت کو غلط استعمال کیا تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ جو لوگ وقت کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، اللہ فرماتا ہے ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک محدد اور متعین وقت دیتا ہے، اس کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک ایک متعین وقت ہے اور بڑا کم وقت۔ وہ نہیں جانتا کہ کب تک وہ اس دنیا میں رہے گا، کب تک باقی رہے گا، نہیں معلوم ہے، اور وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ آج محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کب آیا کب چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علامات قیامت میں ذکر کیا ہے۔ قیامت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کے پاس سے وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ اسے احساس نہیں ہوگا۔ غور کریں میرے بھائیوں، آج دن، مہینہ، سال، ہفتہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ابھی کل ہی تو گئے تھے، لیکن وہ کل 1 سال ہو چکا ہوتا ہے، اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ سریع المرور، بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشتیاں، ہمارے سروں کے اوپر سے جہاز اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی آنکھوں سے اوجھل، اور یہ کبھی رکتے نہیں ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کی قدر و منزلت کو سمجھیے، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور وقت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت کی اہمیت پر غور کریں، بعض اوقات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا یغشا، اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی ہے، والنہار اذا تجلی، جب دن روشن ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس وقت فجر کی۔ اللہ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے وقت فجر کی، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں اس کا احترام بڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے مسلمان لوبالی کا شکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، صحت مل جائے تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، مشغولیت کے علاوہ خالی اوقات آ جائے، کوئی مشغولیت نہ ہو تو آدمی اس وقت بھی بھول جاتا ہے، لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں اوقات، یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کی قدر کریں جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج دیکھیں آدمی کھڑے کھڑے گھنٹوں نکال دیتا ہے، چائے کی ٹپریوں پہ، دکانوں پہ بیٹھ گیا، باتوں میں مشغول ہو گیا، تو ایسے لگتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے مقام کو نہیں سمجھا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ وقت کی اس
اہمیت کو سمجھیں، اور وقت کا مارا انسان کبھی پنپتا نہیں ہے، کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ جس کو وقت کچل دے، تباہ کر دے، اسے کوئی کھڑا کرنے والا نہیں ہے، قبل اس کے کہ وقت ہمارے ساتھ زیادتی کرے۔ ہم وقت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اپنے آپ کو بڑھائیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو علماء نے ذکر کی ہیں کہ ہم اپنی اوقات کو کارآمد اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ اس میں سے ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، شب و روز اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں، جب بستر پر جائیں تو سوچیں دن میں آج ہم نے کیا کیا کیا، ہمارا دن کیسے گزرا، غلط کیا ہوا، اچھا کیا ہوا، ہم نے اوقات کا کیسے استعمال کیا، جو یہ وقت گزرا ہے اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، غور و فکر کریں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ جب محاسبہ کریں گے تو آج جو ہم نے غلطیاں کی ہیں کل ان غلطیوں کو سدھار لیں گے، تو وقت میں محاسبہ نفس بڑا معاون اور مددگار ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کی تربیت کریں بلند عزائم پر، ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے، ہمارا جذبہ حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی جانکاری رکھیں کہ ہمارے اسلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، مفسرین جو گزرے ہیں، ان کا وقت کے ساتھ کیا تعامل تھا، کیا معاملہ تھا، اس پر بھی غور و فکر کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی سے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کریں، یقیناً ہماری زندگیوں میں بھی اجالا ضرور آئے گا۔ اسی طریقے سے اپنے دن کا، اپنے شب و روز کا ٹائم ٹیبل بنائیں، چارٹ بنائیں کہ ہم صبح فجر میں اٹھیں گے 5 بجے، تو 5 بجے سے لے کر پھر رات میں 9-10 بجے تک بستر پر جانے تک یہ میرا جو وقت ہے یہ کیسے گزرے گا۔ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اتنے بجے یہاں جانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے آرام کرنا ہے، اتنے بجے کام کرنا ہے، یہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ ٹائم ٹیبل بنا کر اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں، یقین اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اور ہمیشہ وقت کو، ہمیشہ اپنے اوقات کے سامنے اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب انسان موت کی یاد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی خواہشات اور اس کی تمناؤں کو مروڑ دیتا ہے، اور جب تمنائیں مر جاتی ہیں تو انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اور اپنے وقت کا صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اوقات کو ثمر آور اور فائدہ مند بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے یہاں جو وقت کے ساتھ زیادتی ہے، لاپرواہی ہے، اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔